اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے۔ ہم سب خدا کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ کبھی اس زاویے سے سوچئے گا کہ اس مہینے میں جس کے مہمان ہیں آپ وہ خدا ہے، اور دعوت دینے والے یعنی اس پیغام کو لانے والے جبریل ہیں، اور آپ تک اس دعوت کو اور اس پیغام کو پہنچانے والے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہمارا پروگرام آپ کے سوالات اور جوابات کے سلسلے میں چل رہا ہے، مسلسل آپ کے سوالات علی ٹی وی تک پہنچ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ اس طریقے کے سوالات جو روزے سے متعلق ہے علی ٹی وی کو بھیج دیں گے۔ آپ کے جوابات مسلسل سوالات کے جوابات مسلسل استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا سید ذکی حسن صاحب قبلہ دے رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں مولانا موصوف موجود ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مولانا موصوف نے مسلسل آپ حضرات نے جو سوالات کیے ہیں ان سوالات کے تشفی اور تسلی بخش جوابات آپ حضرات تک پہنچا دیے۔ یقیناً آپ مطمئن ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے اور آگے بڑھے، اور آپ کے سوالات ہیں ناظرین یہ وہ سوالات ہیں جیسا پہلے دن ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے مسائل کا جاننا، اس لیے کہ آقا سستانی کا یہ مسئلہ موجود ہے کہ روز مرہ کے مسائل کا جاننا آپ پر واجب ہے۔ لہٰذا اگر آپ سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، تو یہ آپ اپنا ایک واجب ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے گا کہ سوال کرنے میں شرمائیے مت۔ جتنا سوال آپ کر سکتے ہیں آپ سوال کیجئے، علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں سوال کیجئے، آپ کو جواب ملے گا، یا آپ کے قریب میں جو عالم دین ہے، لیکن سوال ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آئیے ناظرین وقت ضائع نہ کرتے ہوئے، چونکہ سوالات کافی ہیں ہمارے پاس، ہم آج کے پہلے سوال کو آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آغا آج جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں اگر مسوڑے سے خون نکل رہا ہو تو کیا اس سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے دانتوں کے آس پاس یا مسوڑھے سے کبھی کبھی روزے کی حالت میں خون نکلنے لگتا ہے، اور اس خون کی بنا پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ خون ہمارے حلق تک نہ پہنچنے پائے، اور یہ ہمارے گلے سے گزرتا ہوا پیٹ کی طرف نہ جائے۔ لہٰذا یہ نکلنے والا خون ہم کو تھوک کر اپنے منہ سے دور کرنا پڑے گا۔ جی آقا اسی سے لگا ہوا ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ فرما دیا کہ روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن وہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو، یقین ہو، پتہ ہو مطلب یقینی مانا جائے گا، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے سو جانے سے ہمارے مسوڑے سے خون نکل کر حلق تک چلا جائے گا تو کیا ایسی حالت میں ہم سو سکتے ہیں؟ اس کو آیت اللہ رضوان آغا سستانی نے اختیاری طور پر نگلنا شمار نہیں کیا ہے۔ یعنی میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ آغا سستانی کی نگاہ میں اس انسان کو اس حالت میں بھی سونے کی اجازت ہے، سو سکتا ہے، اگرچہ سونے کی بنا پر یہ خون اس کے حلق سے گزر کر اس کے پیٹ کی طرف چلا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو اختیاری صورت نہیں شمار کیا، لہٰذا اس کو سونے کی اجازت دی گئی ہے۔
یعنی وہ سو سکتا ہے، سو اسے سکتا پتہ ہے۔ بھی ہے تو بھی سو جی سکتا جو ہے، سو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے جب آپ جاگ رہے ہوں تو اس جان صورت بوجھ میں کے اس خون کو اندر نہیں لے نکل سکتے ہیں۔ اگر یہ سوال آ چکا ہے ایک بار اس سے پہلے بھی، بہرحال سوال ہم دہرا دیتے ہیں، ناظرین جواب اس کا پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص پورے دن بے ہوش رہے یا انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر لے تو اسے روزے کی قضا کرنا ہے یا فدیہ بھی دینا ہے؟ یہ گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں آ چکی تھی۔ یہ بھی آپ واضح کر دیجئے کہ اگر کوئی اس ایپیسوڈ کو لائیو نہ دیکھ پایا ہو تو اس صورت میں یوٹیوب کے اوپر موجود ہے جی، چونکہ یہ سوال کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں، تو اگر آپ نے لائیو نہیں دیکھا ہے علی ٹی وی پر، تو یوٹیوب پر علی ٹی وی یوٹیوب جو چینل ہے اس پر یہ سارے پروگرامز موجود ہیں، آپ وہاں جا کر اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ وہاں دیکھ کر دوبارہ آپ علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی نیت ہم نے کسی مخصوص تاریخ کی ہے، مثلا انہوں نے مثال میں لکھا ہے کہ مثلا ہم نے 13 رمضان کی کہ آج میں مثلا سحری کے وقت کہ میں 13ویں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، صحیح، بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ 13ویں نہیں، یہ تو 14ویں رمضان تھی یا 15ویں رمضان تھی، یا تاریخ دیکھنے میں ان کو اشتباہ ہو گیا، ان کے گھر میں جو کیلنڈر تھا اس میں کچھ اشتباہ ہو گیا، یا موبائل میں کچھ ایسا ہو گیا کہ اشتباہ ہو گیا، یہ سمجھے کہ آج 13ویں رمضان ہے اور وہ 12ویں رمضان یا 14ویں رمضان تھی، تو اب یہ کیا کریں گے؟ چونکہ نیت جو انہوں نے کی ہے وہ 13ویں رمضان کی ہے۔ صحیح۔ ماہ مبارک رمضان کی تاریخوں میں اختلاف، اس اختلاف کی بنا پر جو انسان کی نیت ہے اس نیت پہ اثر نہیں پڑتا، یعنی اس انسان کی ذمہ داری پورے مہینے کے روزے رکھنے کی ہے، ان میں تاریخوں میں اگر اختلاف آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی بنا پر اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا، اس دن کا اس کا روزہ جو صحیح تاریخ ہے اس تاریخ کے مطابق شمار ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے 12ویں کا کر لیا یا 13ویں رمضان یا 14ویں رمضان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کر لی، یہی کافی ہے۔ اور یہ بالارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جان بوجھ کے غلط تاریخ کی نیت کر رہا ہے۔ اگر دھوکے کی بنا پہ جیسا آپ نے مثال دی کہ انسان موبائل میں دیکھا اور تاریخ نہیں سمجھ پایا تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر غلطی کر رہا ہو کہ 15 تاریخ کو 16 تاریخ کی نیت کرے، نہیں میں تو 16 مانوں گا، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے اسی تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، لیکن پورے مجموعے کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، ان تاریخوں میں اگر دھوکے کی بنا پر اشتباہ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کیا تاریخ معین کرنا ضروری ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے تاریخ معین کرنے کی شرط نہیں ہے، یعنی ہم کو پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اسی بنا پر ابتدائے ماہ میں، جیسے ابھی آج پہلی تاریخ آ گئی ماہ مبارک رمضان کی، صبح کی نیت جو پہلی آپ نے کی وہ آج کی اور پورے مہینے کی ایک ساتھ کر لینے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان پہلے ہی دن پورے مہینے کے روزے کی نیت کر لے، تاکہ اگر کسی دن کسی وجہ سے تاریخ یا اصلاً سو جانے کی وجہ سے اٹھ کر نیت نہ کرے تو اس کی وہ پہلے دن کی نیت کافی ہوگی۔ تو خود تاریخ کا معین کرنا ماہ مبارک رمضان میں نیت میں ضروری نہیں ہے۔ یعنی ناظرین یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم پہلی رمضان یا دوسری رمضان یا تیسری رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا آقا، اس میں ایک چیز اور ہے، کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان کا واجب روزہ رکھتا یا رکھتی ہوں قربتاً الی اللہ؟ ہمارے وہاں شریعت میں جتنی بھی عبادتیں سوائے حج کے، بقیہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں نیت ضروری ہے، لیکن زبان سے ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں، سوائے حج کے موقع پر بعض مراحل میں زبان سے نیت کرنا لازم ہے، لیکن بقیہ ساری عبادتیں جیسے نماز، جیسے روزہ، ان ساری عبادتوں میں ہمارے لیے نیت ضروری ہے، زبان سے نہیں، دل کا ارادہ ضروری ہے، دل سے انسان اس کام کا ارادہ کر رہا ہو، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ عمل ہمارا قربتاً الی اللہ ہو، یہی ہمارا ارادہ، یہ ہماری نیت ہے، اور اتنی ہی نیت کافی ہے۔ ہاں، یعنی ایک آدمی اٹھا ہے صبح میں، اس نے سحری کی ہے اس ارادے سے کہ میں روزہ رکھوں گا، سحری کر لی ہے، اس نے نماز پڑھ لی اور سو گیا، باقی اس نے کچھ نہیں کہا، تو اس دن کا روزہ اس کا ہوگا، چونکہ اس کا ارادہ کافی تھا، یہی ارادہ ہی اس کی نیت ہے۔ جی، تو ناظرین یہ نہیں کہنا ہے کہ میں آج 13ویں یا 14ویں یا 15ویں رمضان، آپ نے سحری کر لیا
اور اس نیت سے سحری کیا کہ میں روزے کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ سارے گھر کے لوگ سحری کر رہے تھے تو میں بھی کر لوں تاکہ اچھی چیزیں مجھے مل جائے، اس لیے نہیں. سحری کی ہے، بریک فاسٹ نہیں کیا ہے. ہاں جی. تو اس انسان نے سحری کے معنی یہی کہ روزے کی نیت کر لی اندر جی، آپ نے سحری کر لیا ہے اور اس نیت سے کیا ہے کہ میں آج کے دن کے روزے کے لیے سحری کر رہا ہوں، تو اتنا کافی ہے، وہ 13ویں اور 14ویں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. ایک سوال اور ہے کہ ہم لوگوں نے فطرے پر کچھ سوالات آئے تھے. سوال ہے کہ فطرے کے مصارف کیا ہیں، یعنی فطرے کو ہم کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، وہ کون کون سی جگہ ہے. اس لیے کہ اس میں کچھ سوالات ہیں آغا کہ چونکہ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ناظرین کے کچھ سوالات آپ کے تھے فطرے کے متعلق کہ فطرہ کس پر واجب ہے، کیسے واجب ہے، کیوں واجب ہے. یہ جوابات ہم لوگ دے چکے ہیں. آج سوال ہے کہ فطرہ کہاں، کن لوگوں کو فطرہ دینا ہے. تو آغا آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ نے فطرے کو صرف ایک جگہ صرف کرنے کے لیے اجازت دی ہے. شیعہ، اثنا عشری، فقیر اور مسکین ہی کو آپ کو یہ فطرہ جو زکوٰۃ البدن کہلاتا ہے اس کو آپ کو دینا ہے، صرف اور صرف شیعہ، اثنا عشری، فقیر اور مسکین کو، بس. ان کے علاوہ کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اس میں شامل کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو پردیس میں بے مال کے ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں جن کو کہا جائے، ان کو اس میں شامل کیا ہے. بقیہ وہ افراد کے جو زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں ان کے لیے حکم الگ ہے. وہ یہ فطرے کا مال جمع کرنے کی بنا پر اس میں سے رقم نہیں لے سکتے. لہٰذا یہ توجہ رہے کہ صرف اور صرف شیعہ، اثنا عشری ہی کو دیا جائے گا، اور وہ بھی دوسری قید یہ ہے کہ خود اس شہر میں ہونا چاہیے، دوسرے شہر نہیں بھیجا جائے گا. اچھا، فطرے کی رقم دوسرے شہر نہیں بھیجا جائے گا. ممبئی والے یو پی یا بہار یا بنگال نہیں بھیجیں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر ہم سبھی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. آیت اللہ العظمیٰ ثانی اور بقیہ مراجع کا اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے. یعنی بعض مراجع کے وہاں دینے کی اجازت ہے بقیہ شہروں میں، آغا ثانی کے وہاں اگر شہر میں آپ کے مستحق موجود ہے تو آپ دوسرے شہر نہیں بھیج سکتے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو بھیج سکتے. تو اس صورت میں مسئلہ آئے گا کہ پھر آپ کو اپنے شہر کے غیر شیعہ افراد کو جو اثنا عشری نہیں ہیں ان کو دینا ہے. پھر غیر شیعہ کو دے سکتے ہیں اس صورت میں جب ہمارے شہر میں اثنا عشری نہیں ہیں. اچھا، لیکن دوسرے شہر نہیں بھیجنا ہے. اور دوسرے شہر بھیجنے کے لیے آپ کو پھر اجازت لینی پڑے گی. یا بعض ایسے ملک ہوتے ہیں، بعض ایسے شہر ہوتے ہیں جہاں پر کوئی بھی مستحق نہیں ہوتا، تو پھر وہاں کا مسئلہ الگ ہے کہ وہاں کے اوپر کوئی غیر شیعہ یا شیعہ مستحق ہے ہی نہیں. وہاں سے پھر آپ منتقل کریں گے، وہ بھی قریب ترین علاقے میں. وہاں پھر وطن کا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے وطن میں آپ بھیج دیجیے گا. الاقرب فالاقرب والے، جی، جو آپ کا قریب ترین علاقہ ہے اس علاقے میں آپ کو بھیجنا پڑے گا. اور وہاں پر بھی یہ خیال رہے کہ اگر راستے کا خرچہ ہے تو وہ خرچہ آپ کو برداشت کرنا ہے، اور اگر خدا نہ کرے راستے میں مال بھیجنے میں تلف ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہے، یعنی دوبارہ نکالنا پڑے گا. اور یہیں پر یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اپنے شہر میں بھی دینے میں اس بات کا مکمل خیال رکھنا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہونا چاہیے. اگر ہم نے کسی کو یہ فطرے کا مال دیا اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ مستحق نہیں تھا، دوبارہ فطرہ دینا پڑے گا. لہٰذا یہ حساس مسئلہ ہے. اچھا، فطرہ مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ مدرسے کو یہ سوال ہے آغاز. جی، مدرسے کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ مدرسے کے مخارج الگ ہیں اور یہ جو فطرہ ہے اس کا استعمال الگ ہے. لہٰذا یہاں کے اوپر فطرے کی رقم کو مدرسے کو دینا صحیح نہیں ہے. حتیٰ یہ استفتاء کیا گیا ہے کہ آغا سے پوچھا گیا، آغا نے کہا کہ نہیں دیا جا سکتا ان مدرسوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں کو جو خرچہ دیا جا رہا ہے وہ دوسرے مد سے، اور یہ جو خرچہ ہے یہ غریب مؤمنین جو شیعہ اثنا عشری ہیں ان کو دینا ہے ہمیں. آغا اگر کوئی مدرسہ لے رہا ہے تو ذمہ دار مدرسہ ہے، مدرسہ جانتا ہے، چونکہ مدرسہ ہے تو یقیناً انہیں مسئلہ معلوم ہوگا. اگر دینے والا مسئلہ نہیں جانتا تب تو وہ اس صورت میں بچ جائے گا کہ اس کو خبر نہیں تھی. لیکن اگر جان بوجھ کر دے رہا ہے تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہو رہا ہے،
اس کو دوبارہ دینا پڑے گا، اور اگر مال باقی ہے تو اس کو مدرسے سے واپس لینا پڑے گا۔ اس طرف سے ادھر سے لینے والے کو اگر یہ پتا ہے کہ یہ ہم مستحق نہیں ہیں تو وہ وکالت کے طور پر لیں گے اور پھر مستحق تک ان کو پہنچانا ہوگا، وہ اس کے مالک نہیں بن پائے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، چونکہ یہ سوالات ہیں، کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے فطرے کو اپنے امام جماعت کو لے جا کے دے دیتے ہیں کہ بھی یہ آپ جانیے اور آپ مستحق جانیں، ہم بری ذمہ ہیں۔ ہاں، ان کو وکیل بناتے ہیں، بعض اوقات امام جماعت کو دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے علاقے کے ادارے کو دیتے ہیں، بعض اوقات کسی ذمہ دار کو، یہ ساری صورتوں میں وکیل بناتے ہیں۔ اور اب اس وکیل کی ذمہ داری بڑی سخت ہو جاتی ہے، انہیں مستحق کو تلاش کر کے زیادہ تحقیق کے بعد دینا ہے، اس لیے کہ ان کو اپنا فطرہ نہیں کسی اور کا فطرہ دینا ہے، تو ان کی ذمہ داری زیادہ سخت ہو جاتی ہے، لہٰذا پوری احتیاط کے ساتھ اب انہیں جلد از جلد اس مستحق تک پہنچانا ہے۔ وکیل جو ہے فطرے کو مستحق تک پہنچائے گا۔ اچھا، جلد وکیل پیسے کو بدل سکتا ہے؟ نہیں، وکیل کو بھی اجازت نہیں ہے پیسے کے بدلنے کی، سوا یہ کہ جس کی رقم ہے اس سے اجازت لے۔ یعنی صاحب مال سے جس نے فطرہ نکالا ہے؟ نہیں، اس سے نہیں، اب مالک ہو چکا ہے وہ فقیر، تو اس سے اجازت لے کر آپ بدل سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اجازت نہیں لی ہے تو پھر جیسا پیسہ آیا ہے ویسا ہی پیسہ آپ کو مستحق تک پہنچانا ہوگا۔ جیسا یعنی جو پیسہ آیا ہے اسی طرح سے پہنچانا، کوائن ہے تو کوائن، نوٹ ہے تو نوٹ ہے۔ اور اس میں اس بات کی قید ہے کہ ایک پوری رقم کو پہنچانا ہوگا، یعنی ایک آدمی کا فطرہ، ایک آدمی کا فطرہ پہنچانا ہی، اس میں نصف نہیں کر سکتے، اس میں نصف نہیں کر سکتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ جو فقیر جس کو دے رہے ہیں، جس کو مسکین اور فقیر دو عنوان دیے گئے ہیں، یہ انسان وہ ہوگا کہ جس انسان کو آپ اس طرح سے 3 گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں، خدا نہ کرے شراب پیتا ہو، خدا نہ کرے یہ تارک الصلاۃ ہو، اور تیسرے یہ کہ علنی طور پر گناہ کرتا ہو، معاذ اللہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اگر گناہ کرتا ہے تو یعنی بے نمازی ہے تو فطرہ نہیں دے سکتے۔ ناظرین اس کا خیال رکھیے گا فطرہ دیتے وقت، اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، اور بے نمازی کا مطلب اس میں آپ کو بتا دوں کہ بے نمازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشہور ہو بے نمازی، آپ نے نماز پڑھتے نہ دیکھا ہو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ اچھی بات آپ نے کہی کہ میرے نہ دیکھنے سے وہ بے نمازی نہیں قرار پائے گا، یعنی وہ نمازیں باقاعدہ ترک کرتا ہو۔ جی، تو آپ اسے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص علل اعلان گناہ کرتا ہے اور بے نمازی ہے تو آپ اسے فطرہ نہیں دیں۔ یا تیسری صورت شراب خدا نخواستہ پیتا ہے۔ ایک چیز میں معذرت آپ کی بات کو قطع کر رہا ہوں، فقیر کے ہونے کا بڑا مسئلہ ہے، اور اسی بنا پر ہمارے علماء نے یہ تاکیداً کہا ہے کہ اس فقیر کو دیں جس کو ہم سال بھر سے جانتے ہیں۔ آپ نے شاید دوسرے تیسرے ایپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی کہ ہم سال بھر دھیان دیں، توجہ دیں کہ کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے، تاکہ ماہ مبارک رمضان آئے تو اس کو فطرہ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بس پہلی بار آیا سامنے اور ہم نے اس کو دے دیا، شاید ممکن ہے مستحق نہ ہو، لہٰذا جاننا اس مرحلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم جانتے ہوں کہ فقیر ہے تب اس کو دیا جائے۔ آقا آپ نے فرمایا کہ فطرہ مسکین کو دینا ہے، شیعہ مسکین، شیعہ فقیر کو، اثنا عشری۔ ہاں، اثنا عشری۔ شریعت مسکین کسے کہتی ہے؟ شریعت کی نگاہ میں مسکین کو دو لفظیں ہیں، فقیر اور مسکین، یہ دو لفظیں ہیں، جب الگ الگ استعمال ہوتی ہیں تو ایک معنی میں، یعنی جو فقیر ہے وہی مسکین ہے، جو مسکین ہے وہی فقیر ہے، لیکن جب دو لفظیں ساتھ میں استعمال ہوتی ہیں جو یہاں پر صرف استعمال ہوتی ہیں، یہ صرف زکوٰۃ اور فطرے میں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ فقیر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے۔ مسکین اس انسان کو کہتے ہیں جو ٹھیک فقیر ہے لیکن اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ اسوأ حالن روایت میں آیا ہے، جس کی حالت زیادہ اتنی خراب ہے، اس کے باوجود اندر سے وہ عزت نفس اجازت نہیں دیتی کہ وہ لوگوں سے کہے، ایسا انسان مسکین کہلائے گا، اور یہ دونوں مستحق ہیں، فقیر ہو آ کر کہہ رہا ہے تب بھی، مسکین ہے آ کر نہیں کہہ رہا ہے تب بھی، آپ ان دونوں میں کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر دونوں ایک فقیر میرے پاس موجود ہے، ایک مسکین موجود ہے، تو میں یقیناً مسکین زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ اس کی عزت نفس اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ وہ آ کر طلب کرے، اور اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ غوث ثانی نے لکھا ہے کہ فطرہ دیتے وقت شرط نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ فطرہ دے رہی ہیں، تاکہ عزت نفس بھی اس کی محفوظ رہ جائے۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ جو رقم دی جا رہی ہے یہ فطرے کی رقم ہے۔
اچھا آقا یہ ہو سکتا ہے مثلا جیسے چونکہ بتانا نہیں ہے تو میں اسی فطرے کی رقم سے مثلا ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ 200 روپیہ فطرہ نکلا ہوا ہے اور ایک آدمی کو مجھے 200 روپیہ دینا ہے، تو میں اسی 200 روپے کا راشن اسے لے جا کے دے دوں یا اس کے بچے کو کپڑا لے جا کے 200 روپے کا دے دوں؟ مجھے پتا ہے مسکین ہے۔ جی دیکھیے، جو اصل فطرہ نکلے گا وہ رقم تو اس کا سولوشن ہے، در واقع جو فطرہ نکلے گا وہ مال کا نکلے گا، یعنی کشمش یا کھجور یا مثال کے طور کے اوپر وہ اناج، ٹھیک ہے، گیہوں، تو یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ کو دینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے سولوشن کی شکل میں رقم دینا چاہی ہے اور فطرے کی شکل میں آپ نے رقم نکالی ہے تو اب آپ ان کی اجازت سے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو کپڑے میں بدلنا چاہ رہے ہیں، یہی تو آپ کہہ رہے ہیں، تو کپڑے میں بدلنے کے لیے ان کی اجازت لینا پڑے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ رقم ان کے حوالے کر دیجئے، وہ جو چاہیں اس سے خرید کریں۔ یعنی ہم جو ہے کپڑا خرید کر نہیں، اس لیے کہ ان کی عزت نفس بالکل، کہ انہیں لگے کہ مجھے 200 روپیہ دیا ہے، لیکن اگر بچے کو لے جا کے کپڑا دے دیا تو وہ کچھ سوچیں گے نہیں۔ صحیح، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان سے اجازت لے لیں اور اجازت لینے کے بعد پھر اس پیسے سے کوئی چیز خرید کر انہیں دے دی جائے۔ اگر اس میں اسی میں ایک چیز اور ہے کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو کسی کے کفیل ہوتے ہیں، یعنی ان کی سال بھر کفالت کرتے ہیں، ان کا راشن وغیرہ کا جو بھی انتظام ہوتا ہے سال بھر کچھ نہ کچھ ان کو کرتے ہیں، کیا ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں؟ جو ہمارے خود زیر کفالت ہیں ان افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ بقیہ آپ رقومات دے سکتے ہیں لیکن فطرہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان ہے کہ جس کے گھر مثلا ایک کام خادمہ ہے مثال کے طور پہ، وہ فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، اس کے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ اس کی کفالت کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں 24 گھنٹے رہ رہی ہے، لہٰذا اس کو نہیں دے سکتے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ جن کا آپ فطرہ نکال رہے ہیں خود ان کو پلٹ کر فطرہ نہیں دے سکتے۔ تو اس میں ایک چیز اور پھر بنتی ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے جو مطلب میرا کوئی رشتہ دار نہیں مثال کے طور پر، لیکن میں ہر مہینے اسے 2000 4000 5000 روپیہ بھیج دیتا ہوں، تو کیا ہر مہینے میرا ایک روٹین ہے کہ یہ غریب ہے جس کو میں 2-3 ہزار روپے دے رہا ہوں، تو کیا رمضان کے بعد مجھے اس کا فطرہ نکالنا پڑے گا؟ اچھی بات پوچھی، بلکہ ان میں 2 سوال بن جائیں گے۔ ایک سوال تو یہ کہ کیا مجھے ان کا فطرہ دینا ہے؟ تو فطرہ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ میں ان کی کفالت نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی مدد کر رہا ہوں، میں ان کی اعانت کر رہا ہوں، کچھ پیسہ دے رہا ہوں، بقیہ تو پیسہ وہ اپنی زندگی چلا رہے ہیں، میری دی ہوئی رقم سے ان کی زندگی نہیں چل رہی ہے، بلکہ میں کچھ پیسہ دے کر اعانت کر رہا، تعاون کر رہا ہوں ان کا، تو وہاں پہ اس صورت میں ان کا فطرہ مجھے نہیں دینا ہے۔ ایک اور پھر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر جب میں اپنا فطرہ نکال رہا ہوں تو یہ فطرہ انہیں دیا جا سکتا ہے، چونکہ میں ان کا کفیل نہیں ہوں، یہ میرے دیے ہوئے خرچے پر ان کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، اور بھی درآمد ہے، میں کچھ دے رہا ہوں، تعاون کر رہا ہوں، تو ان کو ہم فطرہ اپنا دے بھی سکتے ہیں اور ان کا فطرہ مجھ پر واجب نہیں ہے۔ جی، تو اصل مطلب یہی تھا کہ اگر ہم کسی کو 2-4 ہزار کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اس کے کفیل نہیں ہوئے، کفیل نہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کی مکمل کفالت کر رہے ہیں، حتیٰ وہ میرے گھر میں رہ رہا ہے، حتیٰ وہ غیر شیعہ بھی ہے، یہ بات بھی پہلے آئی تھی کہ وہ غیر شیعہ مسلک کا ہے یا غیر شیعہ مذہب کا ہے، تب بھی وہ اگر میرے ساتھ رہ رہا ہے اور مجھ کو اس کا فطرہ دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے وہ بچہ بھی، کہ جو بچہ ماں کی شکم میں ہے، یہ بچہ جو ماں کی شکم میں ہے اگر پیدا نہیں ہوا ہے تو اس کا فطرہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ بچہ چاند سے پہلے متولد ہو گیا تو اب اس کا فطرہ دینا واجب ہو جائے گا، عید کے چاند سے جس پہلے، اور عید کا چاند ہو گیا، ہاں، لیکن اگر عید کا چاند ہونے سے لے کر عید کا چاند نکل آنے کے بعد سے لے کر ظہرین کی نماز تک اگر یہ دنیا میں آ گیا ہے تو پھر اس کا فطرہ دینا مستحب قرار دیا ہے آیت اللہ علیہ وسلم نے۔ جس طرح سے مہمان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مہمان صبح میں آ گیا، اگر کوئی مہمان نصف شب میں آ گیا، حتیٰ ظہرین سے کچھ پہلے تک آ گیا، عید والے دن، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کا فطرہ دیا جائے۔ نہیں، عید والے دن تو آقا بہت سے لوگ آ جاتے ہیں مہمان بن کے، نہ یہ کہ وہ مٹھائی کھانے کے لیے آئے، سوئیاں کھانے کے لیے نہیں، مہمان بن کے اگر کوئی اچھا مہمان بن کے کوئی آ گیا ہے تو اس کا مستحب ہے۔ اچھا، احتیاط مستحب، اب بچہ ظہر بعد پیدا ہو رہا ہے، ہاں، تو بھی اس صورت میں کچھ بھی نہیں، نہ احتیاط مستحب ہے نہ ضروری ہے۔ جی، اچھا، بچے سے آقا ایک سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو اپنا فطرہ دے رہے ہیں کیا کسی بچے کو دے سکتے ہیں؟ بچہ اگر مستحق ہے
تو یہاں پر دو صورتیں بن رہی ہیں، یہ مستحق ہے اور اس کا ولی بھی مستحق ہے. ایک صورت یہ مستحق ہے، ولی مستحق نہیں ہے. اگر ولی بھی مستحق ہے تب تو ولی کو اس بچے کا بھی بڑے آرام سے آپ دے دیں گے ولی کے ساتھ، ایک اس کو اور ایک اس کو. لیکن اگر یہ بچہ مستحق ہے اور ولی مستحق نہیں ہے، مثال کے طور کے پر بچہ اپنی عام زندگی گزار سکتا ہے لیکن اپنا علاج نہیں کر سکتا، اتنا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، آپ اس کا یہ ایک فطرہ اس کے ولی کو دے سکتے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ وہ اس فطرے کو اس بچے ہی پر استعمال کرے گا. یعنی بچے کے ہاتھ میں نہیں نہیں دیا دینا جائے ہے، اس کے ولی کو دے ولی کر کو دینا ہے اس قید کے ساتھ کہ وہ بچے پر خرچ کریں گے. جی شکریہ آقا بہت. ناظرین آپ کے یہ سوالات تھے اور مولانا موصوف کے جوابات تھے. یقیناً آپ کے سوالات کے جوابات آپ حضرات تک پہنچ گئے ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اسی طریقے سے علی ٹی وی کو دیکھتے بھی رہیں گے اور اس کے پروگرامز کو لائک بھی کرتے رہیں گے اور اپنے سوالات مزید علی ٹی وی کو بھیجتے رہیں گے. ناظرین انشاءاللہ پھر ہم چند سوالات کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. التماس دعا.